السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سچی کہانیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رفاقت علی صاحب نے جیسے ہی اپنی موٹر سائیکل کو 5-6 کک مار کر سٹارٹ کیا، اسی لمحے ان کی بیگم کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ ارے ارے رکیں ذرا، وہ سبزی منڈی سے جو سبزیاں لانی ہیں اور دکان سے جو دالیں اور دیگر سامان لانا ہے، کیا اس کی لسٹ آپ نے جیب میں ڈال لی ہے؟ ارے بیگم، میں تو بھول ہی گیا تھا، اگر آپ یاد نہ دلاتی تو وہ لسٹ اندر ناشتے کے برتنوں کے پاس ہی پڑی رہ جاتی۔ بیگم صاحبہ یہ سن کر بڑبڑاتے ہوئے اندر کمرے کی جانب چل دیں۔ یہ 13 سال پرانی موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو تو گھر کا کوئی کام یاد آئے۔ 13 سال پہلے کی خریدی ہوئی موٹر سائیکل اب ایک قدیم نمونے کا روپ دھار چکی تھی، مگر ہائے ری مہنگائی! کلرک کے چھوٹے سے عہدے پر کام کرنے والے رفاقت صاحب کے لیے اچھی حالت کی یا نئی موٹر سائیکل خریدنا گویا K2 کے پہاڑ کو سر کرنے جیسا مشکل کام تھا۔ یہ تو بھلے وقت میں جب نئی موٹر سائیکل 60,000 کی ہوتی تھی، تب ان دونوں میاں بیوی نے کمیٹی ڈال کر اور کچھ شادی کا زیور فروخت کر کے نئی موٹر سائیکل خرید لی تھی۔ اس خریداری کے بعد جب ان کے بیٹا اور بیٹی بڑے ہونے لگے اور مہنگائی بھی طوفانی رفتار سے بڑھنے لگی، تو بچے پالنا بھی مشکل ہوتا چلا گیا۔ نئی بائک کہاں سے خریدتے؟ ویسے بھی ایک پرائیویٹ فرم میں کلرک کی ملازمت کرنے والا بندہ اگر پوری ایمانداری سے ملازمت کرے تو وہ روکھی سوکھی ہی کھا سکتا ہے، اور یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت تھی کہ آج کل جہاں قدم قدم پر پریشانی تھی، قدم قدم پر بے سکونی کے مارے لوگ اپ سیٹ ہیں، رفاقت صاحب پورے سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بس کبھی کبھی وہ اس مہنگائی کے ہاتھوں بہت تنگ آ جاتے کہ یہ کیسا وقت آ گیا ہے جب آدمی گھی کا 1 کلو کا پیکٹ بھی مشکل سے خرید سکتا ہے۔ رفاقت صاحب کے پاس صرف 3 اچھی حالت کی جرسیاں تھیں، جن میں سے 2 وہ گھر میں پہن لیتے، ایک جرسی وہ آفس جاتے ہوئے پہن لیتے۔ ان کے اور ان کی بیگم کے دل میں کافی عرصے سے ایک آرام دہ اونی جیکٹ خریدنے کا ارمان تھا، مگر ہائے ری مہنگائی! ایک دن جب رفاقت صاحب نے ایک دکان پر جا کر آرام دہ گرم جیکٹ چیک کی جس پر موٹر سائیکل چلاتے وقت اونی ٹوپی بھی لگی ہوئی تھی، اس نرم گرم اونی جیکٹ نما ہڈ کی قیمت پتہ کی تو وہ سن کر ہک دک رہ گئے۔ 7,000! ارے بابا، وہ دکاندار سے بولے، 7,000 میں کہاں سے لاؤں؟ تو دکاندار مسکراتا ہوا بولا، تو صاحب پھر آپ جاؤ، یہ صاحب لوگ خرید لیں گے۔ رفاقت صاحب دکان سے باہر نکلتے ہوئے دل ہی دل میں آبدیدہ ہو گئے۔ صاحب لوگ تو ہم عام عوام تو گویا کیڑے مکوڑے ہیں، یہ معاشرہ تو دولت مندوں کو ہی سہولت دیتا ہے۔ ہم 25,000 تنخواہ پانے والے نہ تو نئی موٹر سائیکل خرید سکتے ہیں، نہ ہی ایک اچھی گرم جیکٹ۔ اچانک ان کے خیال آیا اور خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کو چاہے چھوٹا ہی صحیح پر اپنا گھر بھی دیا ہے اور بیوی کے ساتھ 2 خوبصورت بچے بھی تو دیے ہیں، جبکہ دنیا میں لاکھوں لوگوں کو اولاد کی نعمت دستیاب نہیں ہے۔ رفاقت صاحب دل ہی دل میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو گئے اور دفتر جاتے وقت قریبی مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور خدا سے معافی مانگی۔ اس طرح کافی دن سے رفاقت صاحب کا نرم گرم جیکٹ خریدنے کا معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا تھا کہ اچانک ایک دن رفاقت صاحب کو دفتر سے گھر جاتے وقت سڑک کنارے لگے ہوئے سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی دکان کے باہر ہینگر میں لٹکی ہوئی وہ چیز نظر آ گئی جس کو دیکھ کر رفاقت صاحب کا دل ایک بار دھک سے رہ گیا۔ دکان کے باہر نیلے کلر کی انتہائی گرم جیکٹ لٹک رہی تھی۔ وہ فٹافٹ بائک کو ایک طرف لگا کر دکان کی جانب بڑھے۔ لپک کر جیکٹ جو کہ دکان میں فروخت ہوتی 7,000 والی گرم جیکٹ سے ملتی جلتی تھی، چیک کی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جیکٹ کا سائز رفاقت صاحب کے حساب سے ٹھیک تھا، اور مزے کی بات یہ کہ یہ جیکٹ جو کہ باہر سے ہی آئی تھی، دکان والی نئی جیکٹ کی طرح گرم اونی تھی اور سر والی گرم کیپ بھی لگی ہوئی تھی۔ رفاقت صاحب نے جلدی سے دکاندار سے پوچھا کہ یہ کتنے کی ہے؟ دکاندار نے کہا، صاحب ہم 1,500 کی دیں گے۔ فائنل کتنے کی؟ 1,200 صاحب، یہ بہت فریش حالت کی جیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، رفاقت صاحب بولے، یہ میں ہی لوں گا۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ رفاقت صاحب کو اپنے گاؤں کا ایک انتہائی غریب مگر لائق طالب علم انور نظر آیا۔ انور دکاندار سے پوچھ رہا تھا کہ اس کے ناپ کے کوئی کوٹ یا جرسی جیکٹ ہے اس کے پاس جو کہ 300 تک کی ہو اور کالج جاتے ہوئے پہنے ہوئے اچھا بھی لگے۔ دکاندار بولا، صاحب 300 کا تو انتہائی ہلکا کوٹ یا جرسی ملتی ہے۔ دفتر اور کالج اسکول میں آنے جانے والے جیکٹ کوٹ 1,000 سے 1,500 کے درمیان ہوتے ہیں اور کافی فریش ہوتے ہیں۔ 1,000! طالب علم کا چہرہ پریشانی میں ڈوب گیا۔ میرے پاس تو بڑی مشکل سے 300 روپے جمع ہوئے ہیں، میں تو آج کے دور میں سائیکل پر آتا جاتا ہوں۔ دکاندار نے معذرت کرتے ہوئے کہا،
صاحب مجھے افسوس ہے 300 میں آپ کو کچھ اچھا نہیں مل سکتا۔ ادھر رفاقت صاحب غریب طالب علم اور دکاندار کی بات چیت سن رہے تھے۔ اچانک ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ اگر اس طالب علم کو اپنی خریدی ہوئی جرسی جیکٹ خرید کر تحفے میں دے دیں تو یہ کتنا اچھا ہوگا، اگرچہ ان کی جیب میں اب صرف 3000 روپے باقی ہیں، جس میں 1200 کی یہ جیکٹ خرید چکے ہیں، اور باقی 1800 میں اگر یہ طالب علم کو ایک گرم جیکٹ لے کر دے دیتے ہیں تو ان کو اس ماہ باقی 7 دن کیسے گزریں گے۔ مگر پھر رفاقت صاحب نے مایوس کن سوچ کو اپنے پاس سے دور کر دیا، یہ سوچ کر کے ہر بندے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ پتھر میں بھی کیڑے کو کھانا دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، میں موٹر سائیکل کا پیٹرول اگلے 7 دن پیٹرول پمپ سے خریدنے کی جگہ محلے میں ریاست علی دکاندار سے ادھار خرید لیا کروں گا، وہ بہت نیک دل ہے، انکار نہیں کرے گا، اور میں یکم کو تنخواہ آنے کے بعد پیٹرول کی رقم دے دوں گا، ساتھ ہی گھر کی کریانے کی اشیاء کا بل بھی۔ تو یہ سوچ کر رفاقت صاحب نے انور کو اپنے پاس بلایا اور کہا، نوجوان، میں تم کو بطور تحفہ ایک اچھی جیکٹ لے کر دے رہا ہوں۔ انور کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ رفاقت صاحب نے اسی وقت دکاندار سے انور کے ناپ کی فریش کوالٹی کی جیکٹ لی اور اپنی جیکٹ کے ساتھ مزید 1200 روپے اس کو دے دیے۔ انور نے اچھی طرح پرانی مگر فریش حالت کی جیکٹ پہنی اور خدا کا شکر ادا کیا اور رفاقت صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ رفاقت صاحب نے کہا، دیکھو انور، مجھے پتا ہے کہ تم بہت لائق ہونہار ہو، تو وعدہ کرو جب تم پڑھائی کے بعد کسی اچھے عہدے یا کام پر لگ جاؤ گے تو ہر سردیوں میں اپنے ارد گرد کے غریب افراد کو پرانے کپڑوں کی دکان سے ان کی ضرورت کے مطابق جرسی جیکٹ لے کر بطور تحفہ دو گے، کیونکہ جس طرح شدید گرمی میں کسی پیاسے کو پانی پلانا ثواب ہے، اسی طرح سردی میں انتہائی غریب ضرورت مند افراد کو لنڈے کی دکان میں سے ہی صحیح مگر گرم کپڑے جرسیاں لے کر دینے کا بھی بہت ثواب ہوتا ہے۔ یہ پرانے کپڑوں والے تو پاکستان بھر کے غریبوں کے سب سے بڑے دوست ہیں، اور اگر کوئی بھی شخص جس کی جیب اجازت نہ دیتی ہو اگر گرم جرسیاں جیکٹ ضرورت مند افراد کو لے کر دے تو یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے، وعدہ کرو کیا تم یہ نیکی کرو گے؟ انور نے مسکراتے ہوئے فوری وعدہ کر لیا۔ واپس آتے ہوئے جب رفاقت صاحب نے نرم گرم جیکٹ پہنی ہوئی تھی تو ان کا دل بہت خوش تھا کہ ان کو آج 2 خوشیاں ملی تھیں، ایک تو ان کی پسندیدہ نرم گرم جیکٹ، دوسرا غریب طالب علم کو بھی جیکٹ دے کر سردی سے بچانے پر ان کا دل بہت خوش تھا۔ انہوں نے گھر آ کر بیگم اور بچوں کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ رفاقت صاحب کو کیا خبر تھی کہ اگر انہوں نے ایک غریب طالب علم کی گرم جیکٹ کا تحفہ دے کر شدید سردی سے بچایا ہے تو قدرت نے ان کو کیا تحفہ دینا ہے۔ اس واقعے کے صرف 3 ماہ بعد ان کے باس نے سب ملازموں کو دفتر بلایا اور کہا، کمپنی ہر سال کی طرح اس سال بھی 2 خوش قسمت افراد کے نام قرعہ اندازی میں نکالے گی۔ پہلے نمبر پر حج شریف اور 3 لاکھ روپے نقد کا تحفہ ملے گا، دوسرے نمبر پر موٹر سائیکل اور 1 لاکھ روپے کا تحفہ ملے گا۔ تو قارئین کرام، کمپنی کے سب ملازمین کی طرح رفاقت صاحب نے بھی اس مقابلے میں شرکت کے لیے اپنا شناختی کارڈ نمبر نوٹ کروا دیا۔ صرف 2 ہفتے بعد جس دن قرعہ اندازی تھی تو کمپنی میں گویا میلے کا سماں تھا۔ خیر صاحب قرعہ اندازی ہوئی۔ جب باس نے 2 پرچیاں نکالی، ڈبے سے پہلی پرچی کھولتے ہی باس نے پکارا، حج بیت اللہ اور نقد 3 لاکھ کا اول انعام ملا ہے قرعہ اندازی میں کمپنی کی جانب سے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ان صاحب کا نام ہے جناب رفاقت علی صاحب۔ تو رفاقت صاحب کے ہوش ہی گم ہو گئے۔ یہ تو ان کو دفتر کے ساتھیوں نے ہلا ہلا کر ہوش دلایا اور مبارکباد دی۔ تب رفاقت صاحب کو یقین آیا کہ قدرت نے ان کو اپنے گھر بلا لیا ہے اور یہ انمول تحفہ دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑا انعام ہے۔ دوسرا انعام دفتر کے چپڑاسی کا نکلا۔ جب رفاقت صاحب گھر آئے، انعام کا بتایا تو گویا گھر سمیت تمام محلہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ غریب طالب علم انور خاص طور پر بھاگا آیا اور رفاقت صاحب خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہے تھے۔ حج بیت اللہ شریف اور 3 لاکھ روپے کا انعام ان کو قدرت نے غریب انور کو شدید سردی میں جیکٹ لے کر دینے کے سلسلے میں ہی خوش ہو کر عنایت کیا تھا۔ تو قارئین، ہم سب کو اپنے ارد گرد غریب افراد کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اصل نیکی ہے جس سے قدرت اس دنیا میں بھی بندے سے خوش ہوتی ہے اور آخرت میں بھی رحم و کرم کرتی ہے۔